ہر طرف تباہی تباہی تھی، لیکن انہوں نے دوسرے دن اپنے تمام اسکول کھول دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں معاشی انقلاب انہوں نے لایا اور دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم، اسکول جو ہے ہمارے لیے افتتاحی درسگاہ ہے، اور یہی سے ہمارا سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ جاپان کی مثال لیں کہ انہوں نے فیکٹریاں نہیں کھولے، انہوں نے کوئی دوسرا بیٹھے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے فیوچر کے جو مہمان ہیں ان کو آگے بڑھنے کا ظاہر تعلیمی ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا، آسمان کی بلندیاں چھونے کا موقع دیں گے۔ مہربانی، شکریہ، تھینکس۔ یہ LLB میں تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جس طرح آج اس پروگرام میں آئے ہیں، اسی طرح کہ ہماری ٹاؤن کے تمام سکولوں میں یہ اسی طرح جائیں گے اور ان سکولوں کی حالت بدل لیں گے، کیونکہ تعلیم ہے۔ یہ جہاد میں ہم اساتذہ کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ ان کے مینار روشن کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس تقریب میں آپ نے دیکھا کہ بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ انتہائی خوش تھے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعامات لینے اسٹیج پہ جب آ رہے تھے تو والدین کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تو یقیناً یہ انعامات ٹیچرز کی بھی کنٹریبیوشن ہے، پیرنٹس کے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے یقیناً انہوں نے جب کلاس اٹینڈ کیا ہے تو کلاس میں مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے انہوں نے کلاس اٹینڈ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے۔ اور اس طرح اور بچوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ صلاحیت ان میں بھی ہے، لیکن اگر وہ بچے بھی توجہ سے پڑھے، کلاس میں بیٹھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ بچے بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، بچوں کو جو ہے حوصلہ ملتا ہے، اور یقیناً یہ فیوچر کے معمار ہے اور یہی ہماری فیوچر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کیاماڑی جیسے پسماندہ علاقے میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور حال میں یہ پروگرام ہوا، اور چونکہ کیاماڑی کے لوگ جو ہے وطن عزیز کے لیے دن رات محنت مزدوری کر کے کثیر سرمایہ کماتے ہیں، یہ تمام کے تمام مزدوروں کے بچے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی اسی ہال میں پروگرام ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر یہاں کے ایجوکیشن میں بہتری آئے گی، یہاں کے اسکولوں میں بہتری آئے گی، یہاں کے عوام میں بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی میں اسی پروگرام شرکت۔ دیکھیے، میں نے جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے اپنے گھر کے سامنے ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھولا ہے بچوں کے لیے، جہاں پہ فری جو ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کمپیوٹر ٹریننگ، MS آفس اور یہ تمام چھوٹے چھوٹے کورس۔ اس کے علاوہ یقیناً یہ پسماندہ علاقہ ہے اور مزدور بستی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں کو زیادہ لوگ جو ہے ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تمام مزدور پیشہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ کوئی بھی یہاں تمام سرکاری اسکولوں کا میں فردر دورہ میں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کروں گا، اور جو بھی چھوٹے موٹے شکایات یقیناً ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
बहुत सारे स्कूलों का मैंने दौरा किया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जिसमें वाइट वॉश नहीं हुआ था, जिसमें वॉशरूम नहीं थे, जिसमें जो है वो मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम था, जिसमें बाज़ ऐसे स्कूल थे जहाँ पे 2 टीचरों की ज़रूरत है, वहाँ 20 टीचर्स हैं, जहाँ पे 20 टीचरों की ज़रूरत है वहाँ 2 टीचर्स थे। तो तमाम के तमाम जो भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे बिट में एक स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि 7 साल से बंद पड़ा हुआ था, और माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर एजुकेशन साहब के ताउन से उससे मैंने गुजारिश की और वो स्कूल आज खुल गया है और लोग काफ़ी खुश हैं। बाबा बिट का इलाका जो इंतहाई पसमानदा इलाका है, वहाँ उनके कुछ ड्यूज़ थे 4 लाख रुपए, वो मैंने उनके लिए दिलाए। इसके अलावा जो भी उस स्कूल में मसाइल थे, वहाँ फर्नीचर्स का मसला था, वहाँ स्टाफ का मसला था, टीचर्स का मसला था, उसमें हमने काफ़ी जो है पेशरफ्त की और आज वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे क्यामाड़ी में एक ही कॉलेज है, जंगल शाह कॉलेज, जहाँ पे आपके इलम में है कि आटे के गोदाम में रेंजर का असला खाना था और लाइब्रेरी में जो है वो रेंजर का जो है सामान पड़ा था और आटे का गोदाम था। वो तमाम के तमाम नीचे फ्लोर हमने उनसे गुजारिश की खाली करवाएं। ऊपर मैंने बात की होम सेक्रेटरी से और मिनिस्टर एजुकेशन से। आज वहाँ पे माशाल्लाह कोई 300 से लगभग बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ का मैंने अभी रिसेंटली इस महीने में 2 विज़िट किए। वहाँ पे जो मसले थे, वॉशरूम का मसला था, वाइट वॉश का मसला था, फर्नीचर का मसला था, लैब का मसला था, बुक्स का कुछ मसले, छोटे मोटे मसले थे, वो तमाम हमने हल किए और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी अंदाज में काम करती है और इंशाल्लाह हम अवाम में से हम जाते हैं, ख़ुद विज़िट करते हैं और इस तरह और कई स्कूलों के मसले हमने देखे। और इसमें जो है ना 11 स्कूल्स मेरे हल्के में ऐसे हैं जो इंतहाई डेंजरस हालत में हैं। उसके लिए हमने जो है काफ़ी कोशिश की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज से बात भी मेरी हुई है और मिनिस्टर एजुकेशन साहब जनाब पीर मदर साहब ने मेहरबानी की है। वो 11 के 11 स्कूल जो है वो ADP में डाले हैं। उसमें यकीनन वहाँ पे शाही मल्ले का स्कूल था, अल-फलाह मस्जिद के मल्ले का स्कूल था, कुबा मस्जिद के मल्ले का स्कूल था, अल-कुदस मस्जिद के मल्ले का स्कूल था और अक्सा मस्जिद के मल्ले का स्कूल था। और इस तरह हर एक स्कूल, चूँकि मैं अपने इलाके में आवाम में हूँ तो मुझे फर्दर हर एक स्कूल का मैंने ख़ुद विज़िट भी किया और जो भी यहाँ के उनके छत गिरने का हादसा था, उसमें जानी नुकसान का ख़तरा था, तो तमाम के तमाम मसले मैंने उनके इल्म में लाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो 11 के 11 स्कूल जो है रिपेयर हो जाएगा। देखिए, गर्मी और लोड शेडिंग जो है ये पूरे मुल्क का मसला है और ज़ाहिर है इसमें जो है ना ज़ाहिर है अक्सर जो है स्कूल तो काफ़ी हैं, पहले हम इस पे तवज्जो दें कि उनका फर्नीचर, उनके जो है बुक्स वो हो जाए। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे और यकीनन अच्छी बात है क्योंकि गर्मी में जो है ज़ाहिर है यहाँ प्राइवेट स्कूलों में AC होती हैं और हमारे बच्चों के जो है बहुत सारे फ़ैन, इस पे हमने तवज्जो दी है। जो भी इलेक्ट्रिक फ़ैन हैं, जो भी वॉल फ़ैन हैं, वो तमाम हम चेक करेंगे और पहले भी चेक कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे फ़ैन तो क्या, एक लाइट भी नहीं थी और बटन तक नहीं थे इलेक्ट्रिक। उसमें आपने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट भी आया था और यकीनन ये बच्चे जो हैं इस तरह के वैन चल रहे हैं जो इल्लीगल है, इनका बाकायदा परमिट होता है, बाकायदा फिटनेस होता है, बाकायदा इसका जो है एग्ज़ामिन होता है और बाकायदा
اس کے لیے جو ہے جو لوڈر سوزوکیاں ہیں جس میں وہ جنگلے لگا کے بچوں کو لے جاتے ہیں، بچے اکثر ڈالوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں جانی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، سپیڈ بریک آتا ہے جس کی وجہ سے مطلب ظاہر ہے بچے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو اس میں ہم نے ان کو پابند کیا ہے اور وہ ڈی آئی جی ٹریفک کو میں نے لیٹر لکھا ہے کہ جو سوزوکیاں جس میں گرل نہیں ہے وہ گرل لگائیں، اور جو گاڑیاں جہاں پہ کنڈکٹر کی ضرورت ہے، یقیناً بچے کے بیگ آج کل بچوں کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کنڈکٹر رکھیں تاکہ بچوں کو لے جانے اور لانے میں آسانی ہو اور ان کے بیگز اٹھا سکیں، اور ایک ڈیزگنیٹڈ سٹاف مطلب تھوڑا سا سٹاف بھی لیں، یہ نہ ہو کہ بچوں کو جو ہے نا دودھ کے ڈبے کی طرح پھینک دیا۔ بالکل ہمیں انتہائی دکھ ہے اور یقیناً یہ جو ہے ٹرانسپورٹروں کی غفلت ہے، اور اس پہ جو ہے ہم ڈی آئی جیز کو ہم نے پابند کیا ہے اور ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو صبر جمیل دے، اور انشاءاللہ اس طرح کا واقعہ اور نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں، اور ڈی آئی جی ٹریفک کو ہم نے بورڈ کی میٹنگ رکھی ہے اور اس سلسلے میں ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے، اس میں جو ہے باقاعدہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا۔ بڑی مہربانی، تھینکس۔ اسکول میں چونکہ اسکول ہمارا چھوٹا ہے تو ساتھ ساتھ اس مرتبہ جو ہم نے سال میں تقریب کی، ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہمارے یہ عوام ہیں تھوڑا سا آگہی اور شعور، اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آ جائے اور ان میں بھی ایک یہ ذوق اور شوق پیدا ہو کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ اس قسم کی تقاریب سے جو ہے پیرنٹس جو ہیں ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ایک ماحول جب ملتا ہے وہ جس چیز کا بھی ہو، تو تعلیم کے لیے بھی اگر اس قسم کے پروگرام کیے جائیں اور اس قسم کی تقریبات، اسناد وغیرہ، انعامات یہ دیے جائیں تو حوصلہ بڑھتا ہے بچوں کا، اور پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو کمپیریٹیولی اس کلاس میں بچے ہوتے ہیں وہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس دوڑ میں ہم بھی آگے نکلیں۔ تو اس قسم کی تقاریب جو ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ہاں، گورنمنٹ اسکولوں میں بالکل نو ڈاؤٹ پریشانیاں، تکالیف تو ہیں، اور تھوڑا سا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈز وغیرہ بھی ملتے ہیں، اچھے ملتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے جو طور طریقے ہیں، یعنی فنڈ یوٹیلائز ہونے کے، فنڈ ریلیز ہونے کے، اس میں جب قانون اور تقاضوں میں اور قاعدوں میں بات چلی جاتی ہے تو عموماً فنڈز جو ہیں وہ بینک میں ہی رہ جاتے ہیں، جام ہو جاتے ہیں اور وہ پیریڈ نکل جاتا ہے۔ یا بالفرض میں اپنے اسکول کی مثال دیتا ہوں، یہ کسٹم کی لینڈ ہے۔ اب یہاں جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلڈنگ بنائیں یا کچھ کام کریں تو کسٹم ڈپارٹمنٹ روک دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کچھ بھی نہیں کریں، تو ہلکی پھلکی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ اس طرح دیگر اسکولوں میں بھی کئی پرابلمز، مسئلے مسائل ہیں۔ تھوڑی بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے۔ بہت اساتذہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ اپنے علاقے کے کسی منسٹر کا، کسی بڑے کا ریفرنس دے کے وہ آتے ہی نہیں ہیں افسران کے ساتھ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں کرو۔ مقصد یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی، ہر استاذ جو کہ اگر یہ سوچے کہ یہ پیشہ پیغمبری ہے، ہم پیشہ پیغمبری سے وابستہ ہیں، اور علم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک سمجھ بوجھ ہے جو گفٹڈ ہے اللہ کی جانب سے۔ تعلیم وہ ہے جو کہ اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس کو ہم یعنی لیتے ہیں یا دیتے ہیں، جو چیز ہم لیتے ہیں دیتے ہیں وہ تعلیم ہو گئی، اور ایک جو اپنے اندر کی ہے وہ ایک سمجھ بوجھ ہے جو علم ہے۔ اگر یہ چیز ہر استاذ یہ سمجھ لے اور وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ہر استاذ انڈیویجولی